علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المجید الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر بارگاہ رسالت میں سجدہ لگا کر عقیدت و محبت کے ساتھ محبت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے دیکھ لینے والے داتا بے قصور کے قصب سحروں کے سہارے، حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب پاک احمد مجتبیٰ محمد عربی روح نافلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر باوز قلم درود پاک کی دانیہ نشاور پہ پڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اور آئے ہیں میدان میں سامنے یہ پنجتن، آئے ہیں میدان میں جب سامنے یہ پنجتن، حق اور باطل کا خدا نے کر دیا فیصلہ یقیناً۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک میں نے آیت پڑھی ہے جس کا پہلے آپ سیدھا اور سادہ ترجمہ سماعت کر لیں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں سے بعض، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں، اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور یوم قیامت پر ایمان لائے۔ کیا فرماتا ہے رب؟ اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور یوم قیامت پر ایمان لائے۔ رب فرماتا ہے حالانکہ وہ ہرگز ہرگز مومن نہیں ہے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ یہاں رب اشارت فرما رہا ہے کہ مومن پھر ہے کون؟ مولا۔ مولا کہتے تو ہیں وہ لوگ کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، وہ رب ہے، وہ پالن ہار ہے، یہ مانتے ہیں وہ اللہ کو ایمان لائے، اور یوم قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن پر بھی ہمارا یقین ہے، مگر پھر بھی وہ مومن نہیں۔ کہا نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ تو سنیں، میں کہوں گا مالک پھر مومن کون ہے؟ رب قدیر مومن ہے کون؟ تو مجھے یہ آواز، یہ جواب بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ ہرگز مومن نہیں، حضور فرماتے ہیں تم میں سے وہ ہرگز مومن نہیں جو اپنی جان سے زیادہ میری جان سے، جو اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے، اور جو اپنے خاندان سے زیادہ میرے خاندان سے محبت نہ کرتا۔ یہ حضور فرماتے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اب انسان کو اپنے آپ سے یہ پوچھ لینا ہے کہ میں کس حد تک مومن ہوں کہ نہیں۔ حضور یہ فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں جو اپنی جان سے زیادہ میری جان سے، مجھ سے، اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے، اپنے خاندان سے زیادہ میرے خاندان سے، اپنے مال سے زیادہ میری اطاعت سے محبت نہ کرتا ہو، ایمان نہ رکھتا ہو۔ اور ان کے خاندان والوں کا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جب نذران کے عیسائیوں سے مباہلہ ہوا
وہ معاہدے کی پوری تفصیل تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن حق و باطل کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے، یہاں رب نے اور بعد میں اس کے رسول نے فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں نا اکثر یہ فیصلے بھی آتے ہیں، وہ غوث پاک کو نہیں مانتا ہے، وہ غوث پاک کا انکار کرتے ہیں، ان کا نام بھی نہیں لیتا ہے، کلام بھی نہیں پڑھتا ہے، سلام بھی نہیں پڑھتا ہے۔ میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹ ہر کسی پر سلام نہیں بھیج سکتا ہے جب تک اس کا استاد اسے نہ سکھائے، ہے نا۔ اور میں کہتا ہوں کہ استاد بنانا ہے تو شیطان کو نہ بناؤ، استاد بنانا ہے تو مصطفیٰ کی دی ہوئی تعلیم کو بناؤ۔ استاد ابلیس کو نہ بناؤ، مصطفیٰ کے غلام کو بناؤ۔ اور پھر میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ اچھا کرتا ہے، نام نہیں لے رہا ہے غوث پاک کا، اور کیوں کیا آپ ایسی بات کرتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ وہ عبد القادر جیلانی ہے جو فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی عبد القادر جیلانی کا نام نہیں لے سکتا کہ جب تک اسے عبد القادر اجازت نہ دے۔ تو جہاں نام نہیں لیتا اسے عبد القادر بغداد سے اجازت نہیں دیتے ہیں، کیونکہ یہ عبد القادر علی کا لال ہے، علی کا لال ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، کسی نے لکھا، آپ پڑھتے ہوں گے، اکثر پڑھتے ہوں گے، اے لوگوں کبھی دشمنی نہ کرنا محمد کی آل سے، اے لوگوں کبھی دشمنی نہ کرنا محمد کی آل سے، یزید کا وجود مٹ گیا لڑکے زہرا کے لال سے۔ جو ان سے الجھا، یہ تو غوث پاک کی شان کی بات ہے، ارے ان کی نسلوں سے بھی جو الجھا ہے اللہ نے ان کے سرنامے لکھ ڈالے، اللہ نے۔ تو نجران کے عیسائیوں میں تو ایک جماعت آئی تھی پوری، یہ جو کل کی تاریخ گزری نا 24 ذی الحجہ، یہی 24 ذی الحجہ کو یہ معاملہ ہوا تھا۔ نجران کے عیسائیوں نے آ کر پھر آخر میں طے ہوا تھا کہ ٹھیک ہے چلو تم بھی میدان میں آؤ، ہم بھی میدان میں آئے۔ تب رب حضور نے فرمایا تھا کہ تم اپنے بچے کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں۔ ابناءنا وابناءکم، تو تم اپنے بچوں کو لاؤ، قرآن کہتا ہے، کہاں مصطفیٰ لیتا ہے، لیکن رب نے پھر قرآن میں آیت نازل فرما دی۔ رب کہتا ہے کہہ دو محبوب تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وَنِسَاءَکُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا، تم اپنے نفس کو، اپنی جان کو پیش کرو، وَأَنفُسَکُمْ، ہم اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھو، اللہ کے رسول نے جب فرمایا تم اپنے بچوں کو لاؤ، اے امتیوں ناز کرو اپنی قسمت پر اور زہرا کے لالوں کی غلامی کر لو۔ یہ وہ غلامی ہے جو فقیروں کو تاجدار بنا دیا کرتی ہے، جو وہ خاندان ہے کہ جس کی امت سے اس قدر محبت رہی کہ جب میدان میں آنے کی بات ہوئی تو رسول اللہ امتیوں کو لے کر نہیں گئے، نہ ابو بکر کو لائے، نہ عمر فاروق کو لائے، نہ عثمان غنی کو لائے، نہ ان کے کسی اصحاب کے بیٹوں کو لائے۔ حضور اپنے بیٹوں میں کس کو لے کر آئے؟ وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بچوں کو لاؤ، وَأَبْنَاءَكُمْ، میں اپنے بچوں کو لے کر آؤں گا۔ وہ اپنے بچوں میں سارے بچے ہوتے ہیں، وہ سارے بچوں کی بات کر رہے تھے۔ حضور اپنے وہ سارے بچوں میں صرف ایک طرف حسن اور دوسری طرف حسین کو لے کر آئے۔ وَنِسَاءَنَا، تم اپنی ساری عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں۔ حضور امت کی کسی بیوی کو اٹھا کر نہیں لے گئے، کسی خاتون کو نہیں لائے، کسی عورت کو نہیں لائے۔ حضور خاتون میں، خاتونوں میں، خاتونیں کہہ کر، عورتوں کو کہہ کر، عورتوں میں صرف ایک ذات سیدہ کائنات کی ذات کو لایا۔ کیوں؟ کہ امت میں سب سے زیادہ عورتوں سے محبت کرنے والی اس سے بڑی کوئی نہیں۔ اب پھر کہا وَأَنفُسَنَا، تم اپنی جان میں پیش کرو، وَأَنفُسَکُمْ، اپنی جان میں پیش کرتے ہیں۔ تاریخ پلٹ کر دیکھو گے کہ حضور کی جان حضور نے کیا پیش کی۔ کہا لوگ تو اپنی جان لے کر آئے تھے نجران کے، حضور نے اپنی جان میں علی کو پیش کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا، اے لوگوں جان لو، علی صرف علی نہیں، مصطفیٰ کی جان کا نام علی ہے۔ علی صرف علی نہیں، مصطفیٰ کے وارث کا نام علی ہے۔ علی صرف علی نہیں، ارے رہتی قیامت تک مصطفیٰ کی نسل چلانے والے مرد مجاہد کا نام علی ہے۔ علی صرف علی نہیں، ارے آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک سارے ولیوں کو جن کے صدقے میں ولایت عطا ہوگی، وہ ولایت کو بانٹنے والا تاجدار علی ہے۔ اور صرف اتنے پر نہیں، کہا لوگ سن لیں، حضور نے فرمایا 10 مبشرہ، 10 صحابی وہ
عشرہ مبشرہ اسے کہتے ہیں کہ وہ 10 صحابی کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، وہ 10 جنہیں عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی صحابی ہیں کہ جسے حضور نے جنت کی بشارت دی۔ ہاں یہ کہا کہ جسے اگر جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، بانٹنے والا ہے، کسی کے لیے نہیں۔ یہ کہا بھی تو مصطفیٰ نے اس کسی کے لیے تو اٹھاؤ علی کے لیے، تو علی وہ ہے جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علی وہ ہے جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ تو یہاں رسول اللہ نے اپنی جان علی کو بتا کر امت کو قیامت تک کے لیے پیغام کر دے دیا، اے لوگو اگر تمہیں مصطفیٰ تک آنا ہے، دریائے مدینہ تک آنا ہے، علم کے دریا تک آنا ہے، تو تمہیں باب علم علی سے ہو کر آنا پڑے گا۔ اگر تمہیں میری رضا کو پانا ہے تو علی کو راضی کر کر آنا پڑے گا۔ اور علی سے یہ حضور نے مباہلہ میں پیغام دے دیا کہ دیکھو یہ میری اہل بیت ہیں، ان کو راضی کر لو، تم سے میں راضی ہو جاؤں گا، اور میں جس سے راضی ہو جاؤں گا خدا اس سے راضی ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ وہ لوگ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ تو تاجدار نبوت ہیں، آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، رب کے بعد سب سے بلند اور بالا ذات آپ ہیں۔ یا رسول اللہ میدان مباہلہ میں آپ آ جاتے، ہاتھ کو اٹھا دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ حضور آپ تو وہ ذات ہے کہ ہاتھ کو اٹھانے کی ضرورت نہ تھی، میدان میں آنے کی ضرورت نہ تھی، اپنے گھر میں ہی یا جہاں بھی آپ تشریف فرماتے حضور بس اشارہ کر دیتے، خدا عیسائیوں کو، ان نجران کے پادریوں کو غارت کر دیتا۔ آقا میدان میں کیوں ناتان ایک دور ایسا آئے گا جب لوگوں کو میری آل پر بھروسہ اٹھنے لگے گا، یقین اٹھنے لگے گا، اس وقت لوگوں کو یہ پیغام سنا دے گا کہ یہ وہ گھر والے ہیں، اگر میدان میں آ کر یا کہیں سے کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو خدا اس کا بیڑا پار بھی فرما دیتا ہے اور خدا اس کا بیڑے کو غرق بھی فرما دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو دکھانا تھا یہ منظر کہ مباہلہ میں یہ 5 آئے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں نے جب دیکھا کہ یہ پنجتن پاک علیہ السلام پنجتن تو سمٹ جائے تو ہو جائے سارے تنگ، اور سمٹ جائے تو پنجتن، جب یہ پنجتن پاک میدان مباہلہ میں آئے نا تو نجران کے عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری، ان کا مولوی پنڈت جو تھا نا، اس نے دیکھا ان 5 کو، حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیدہ کائنات کو، مولا کائنات کو، اور حسنین کریمین علیہ السلام کو دیکھا نا، تو اس عیسائی کے پادری نے، اس مولوی نے، اس بڑے پنڈت نے، ان کے اس پرمخ نے کہا، اس ذمہ دار نے کہا ان لوگوں سے مباہلہ نہ کرنا، ان لوگوں سے مباہلہ نہ کرنا، ان سے نہ الجھنا، ان سے فیصلہ نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا خدا کی قسم اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو خدا ان کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں بھیجتا ہے۔ وہ نجران کے عیسائی بھاگ گئے تھے، وہ 24 دن لگ جاتے ہیں، اور اس ادا کو رب نے قرآن میں کہہ دیا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا ایک دور میں کچھ کتابی ایسے بھی ہوں گے کہ جو کہیں گے کتاب میں لکھا ہے، ان کتابیوں کو پتا چلے گا حضور سے آل سے محبت کرنے کا رب نے کتاب میں قرآن میں لکھا ہے، حضور کی آل پاک ہے، رب نے قرآن میں کتاب میں لکھا ہے، یہ وہ لوگ ہیں ان سے کبھی چیلنج نہ کرنا ورنہ فنا ہو جاؤ گے۔ کہا کیوں؟ کہا رب نے فقل تعالیٰ ندعو ابناءنا کتاب قرآن میں لکھا ہے، تب اس کتابی کو بھی ماننا پڑے گا۔ آپ جانتے ہوں گے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بڑے بڑے پیمانے پر عروج کر رہا ہے، اور لوگ اللہ ماشاءاللہ کچھ ہدایت بھی پا رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں کتابیوں کو سن کر، سمجھے آپ؟ ابھی ایک وہ محمد علی مرزا کر کے ہیں، وہ بدبخت اتنا لعین ہے جو کہتا ہے میں یہ نہیں وہ ہوں، میں ایک مسلمان کتابی ہوں، اور اولیاء اللہ کی بزرگان دین کی شان میں توہین کرتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، جب بندہ گنہگار ہو جائے نا، آپ نے واقعہ سنا تھا 2-3 جمعہ پہلے، وہ ہندیان میں قتل والا، نعمان قتل والا ہے نا، کہ اللہ کے فرشتے جب وہ مر گیا راستے میں، اللہ والوں کی بستی کے قریب جا رہا تھا اور مر گیا راستے میں، جنت اور جہنم کے دونوں فرشتے آئے، کس کو کون لے جا؟ کہ دونوں طرف سے زمین ناپو، زمین ناپی تو دیکھنے میں اس کے گھر کے قریب زمین قریب تھی،
بندے کا جسم اس کے گھر کے قریب تھا، اللہ والوں کی بستی سے دور تھا، لیکن رب نے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان لوگوں کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ نے اللہ والوں کی بستی اور اس کے جسم کے درمیان کا جو فرق تھا نا، اس زمین کو ٹوکا کر دیا، چھوٹا کر دیا۔ کہا مالک کیوں؟ کہا جس کی جیسی نیت ہوتی ہے خدا اسے ویسا ہی اجر عطا کرتا ہے۔ کہا مالک یہ تو دکھاوے میں کچھ ہوتا، کہا دکھاوے کو خدا نہیں دیکھتا ہے، دل کے ارادے کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے۔ دکھاوا کیسا بھی ہو، کتنا ہی بڑا امامہ جبہ میں پہن کر آ جاؤں، لیکن دل اگر برا ہے، دل اگر میلا ہے تو وہ سب بیکار ہے۔ اگر دل صاف ہے اور لباس مٹی میں، مٹی کے گرد و غبار والا بھی ہے، تو میں کہتا ہوں وہ مٹی کے گرد و غبار کے اندر رہنے والے، لباس میں رہنے والا بندہ اس تخت کے تاجدار سے بہتر ہے کہ جس کا دل گندا ہے۔ کپڑا گندا ہو اچھی بات ہے، لیکن دل گندا ہو بری بات ہے۔ کپڑا گندا ہوگا تو خدا بخش دے گا، مگر دل گندا ہوگا تو خدا نہیں بخشتا۔ اس لیے اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ، گستاخوں سے دور رہو، محبت کرنے والوں کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ خدا محبت کرنے والوں کے لیے انعام عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں مومنین کے لیے پیغام ہے، حضور کی طرف سے۔ اگر یہ سب ایسے ہی چل رہا ہوتا صرف اس پر، تو میں کہتا ہوں کربلا میں 72 کو سر کٹانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، نہ تیری کتاب بچتی، نہ کتاب کو پڑھنے والا بچتا اگر کربلا میں حسین سر نہ کٹاتے۔ بولو بچتا؟ نہ یہ مسجد ہوتی، نہ ممبر رہتے، نہ اذان رہتی۔ تو یہ سب حسین ابن علی کے گھر کی مہربانیاں ہیں، اور اللہ والوں نے ہی تو ہمیں یہاں تو کوئی رت قدسی، کوئی پنکسی، کوئی جیپل سی تھا۔ یہ تو عطا رسول اس حسینی شہزادے کا کرم اور احسان مانو کہ سنجر کی زمین سے مدینے کو چھوڑ کر، نانا کے در کو چھوڑ کر وہ شہزادہ ہندوستان میں آیا اور پجاریوں کو رب کا پوجنے والا بنا دیا، ورنہ آج تک وہی ہوتے۔ یہ تو وہ حسین کا لال آیا جسے اللہ کا ولی غریب نواز کائنات کہتی ہے، تب یہاں کوئی حیدر، کوئی فاروق، کوئی عمر، کوئی عثمان نظر آتا ہے۔ یہ سب ان کا کرم ہے نا۔ آج غلام حیدر، فاروق، عثمان کی بات نہیں کرتا ہوں، وہ تو عظمت کے ستارے ہیں سارے۔ یہاں ہمارے درمیان کی بات کرتا ہوں، ورنہ نہ یہ ٹوپیاں ہوتی نہ جبے ہوتے اگر غریب نواز نہ ہو۔ تو اللہ والوں سے قریب رہو، اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اس کے قریب رہو، جو اللہ والوں سے دور کرتا ہے اس سے دور رہو۔ بس چھوٹی سی بات، لیٹ ہو گیا ہے آج کے لیے معافی چاہتا ہوں، بس انشاءاللہ پھر سے وہی ہمارا ڈیٹ کا ٹائم ہے، اس پر ختم کر دیں گے۔ ہمارے